بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ حضرت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کا جو بیان ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو بشارت اور پیشن گوئیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، جو بشارت دی ہے، ان کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں ہیں، تو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اور آج کی ہے کہ خلفاء کی بشارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سرداری اور نگہبانی انبیاء کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مرتا تھا تو دوسرا نبی اس کا قائم مقام ہوتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ 12 خلفاء کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 خلفاء کے ہونے کی بشارتیں حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ میں آئی ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، اس وقت تک یہ اسلامی حکومت اچھی رہے گی جب تک اس پر 12 آدمی حکومت کریں گے۔ یہ حکومت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک اس پر 12 خلیفہ حکمران نہ ہوں گے ہولے۔ 12 خلیفوں تک اسلام معزز اور محفوظ رہے گا۔ میرے بعد قریش میں سے 12 خلیفے ہوں گے، پھر چھوٹے لوگ ہوں گے۔ ابو داؤد کتاب المہدی میں یہ الفاظ ہیں، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک اس میں 12 خلیفے گزر جائیں، ان سب پر تمام امت مجتمع ہوگی۔ خلفائے راشدین کی مدت، فرمایا خلافت راشدہ میرے بعد 30 برس ہوگی، پھر بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔ شیخین کی خلافت کی پیشن گوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گو صریح اور صاف الفاظ میں اپنے جانشینوں کے تعین نہیں فرما دی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بخشا جا چکا تھا کہ حالات اس طرح رونما ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں سویا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں کی جگت پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس میں سے اتنے ڈول پانی نکالے جتنا خدا نے چاہا۔ پھر اس ڈول کو ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ انہوں نے بھی اس سے ایک ڈول پانی کھینچا، مگر ان کے کھینچنے میں کسی قدر ضعف تھا، خدا ان کو معاف کرے۔ پھر یہ ڈول ایک بڑا سا ڈول بن گیا، تو خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس طرح کھینچا کہ کسی طاقتور آدمی کو میں نے اس کے برابر کھینچتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ حوض لبالب بھر گیا اور پینے والوں کا چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا۔ یہ خلافت صدیقی و فاروقی کی تمثیلی پیشن گوئی ہے، جس کی آئندہ واقعات نے حرف پہ حرف تصدیق کی، اور حرف پہ حرف یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ مسلمانوں کو دولت کی کثرت اور فتنوں کے ظہور سے آگاہ کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش آئیں، ان کا پورا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار مسلمانوں کو اس سے متنبع کر دیا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر تھے۔ آپ نے ہمراہیوں سے پوچھا کہ مجھ کو جو نظر آ رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو؟ سب نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں۔ دوسری دفعہ فرمایا، خدا کی قسم مجھ کو تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں بلکہ دولت کا خوف ہے، کہ جس طرح تم سے پہلوؤں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی تم پر بھی پھیلا دی جائے گی۔
تو تم اس میں آپس میں رشک اور حسد کرنے لگو، اور جس طرح اس نے تم سے پہلوں کو غافل کر دیا تم کو بھی غافل کر دے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا۔ ایک دفعہ ارشاد ہوا، ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے سامنے دن کو ایک کھانے کا پیالہ اور رات کو دوسرے کھانے کا پیالہ آئے گا، اور کعبہ کے پردوں کی طرح بیش قیمت اور عمدہ تمہارے لباس ہوں گے۔ حاضرین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اس حالت میں اچھے ہیں یا اس حالت میں اچھے رہیں گے؟ فرمایا، نہیں، تم اس حالت میں اچھے ہو کہ تم سب ہم ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہو، اور اس وقت تو ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مجلس میں رونق افروز تھے، فرمایا کہ میرے بعد اختلاف اور فتنہ ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، تو اس وقت ہم کو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ امیر اور اس کے رفقاء کا ساتھ دینا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب میرے بعد کچھ فتنے پیدا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا، یہ بھی پیشن گوئی۔ خلافت راشدہ کے عہد میں جو فتنے برپا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بتا دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور نے فتنہ کی نسبت جو فرمایا تھا وہ کس کو زیادہ یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یاد ہے۔ انسان کو اہل و عیال اور دولت اور مال میں جو فتنہ پیش آتا ہے وہ نماز، صدقہ، اچھی باتوں کے کہنے اور بری باتوں کے روکنے سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس کی نسبت نہیں پوچھتا، میں اس فتنہ کو پوچھتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح لہریں لے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، اس فتنہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ دریافت فرمایا کہ کیا یہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو یہ دروازہ کبھی بند نہ ہو سکے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، بے شک ان کو اس کا علم اچھی طرح تھا، جس طرح اس بات کا علم ہے کہ آج کے بعد کل آئے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں لحاظ سے نہ پوچھ سکا کہ وہ دروازہ کون تھا، اس لیے مسروق تابعی سے کہا کہ وہ حضرت حذیفہ سے اس کو دریافت کریں۔ مسروق نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود تھا۔ یہ دروازہ جب سے ٹوٹا تو کس کو معلوم نہیں کہ اسلام پر فتنوں کا سیلاب امڑ پڑا، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی میں ہوئی۔ سامعین کرام، اور بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں اپنے صحابہ کو، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں وہ بھی بیان ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔